والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج ہماری گفتگو جو نا وہ غسل کے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ کہ پہلا یہ سمجھتے ہیں غسل بولے تو کیا، ہمارے لوگوں کے اندر بہت کنفیوز ہیں، غسل بولے تو بہت بڑی چیز کیا تو بھی رہیں گی بول کے سمجھتے ہیں۔ عام زبان میں ہمارے گھروں میں اگر مجھے نہانا ہے تو میں اپنے گھر کی بیوی کو کہوں گا، نہیں تو امی کو کہوں گا، اگر بہن ہے تو بہن کو کہوں گا کہ مجھے نہانے کے لیے پانی رکھو، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ نہانے کے لیے پانی رکھنا۔ جو تم نہانا بول رہے اسی کو غسل بولتے ہیں۔ اب اس کو عربی میں غسل بولتے ہیں، ہمارے کرناٹک کی زبان میں اس کو اسنانا بولتے ہیں، یا پھر جڑکا ماربے کو ایسا بولتے ہیں۔ ہمارے گوا کی زبان میں جو نا اس کو ناوپاک زائے بولتے ہیں، مراٹھی میں اس کو انگوڑ کرائلا پائجے بولتے ہیں۔ میں نہانے والا، مجھے نہانا چاہیے، اس طریقے سے بات ہے۔ اور عام ہمارے گھروں میں اس کو نہانا بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات۔ ہمارے گھروں میں ایک روم رہتی ہے، اس کو باتھ روم بولتے ہیں۔ کیا روم بولتے ہیں؟ باتھ روم۔ باتھ روم کا مطلب ہے وہاں پیشاب نہیں کرنا، وہاں پیشاب نہیں کرتے۔ بات کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے نہانا۔ کیا ہوتا ہے؟ نہانا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب الگ الگ بھاشائیں الگ الگ ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ نہانا۔ عربی ایک بھاشا ہے، کنڑ ایک بھاشا ہے، کوکنی ایک بھاشا ہے، مراٹھی ایک بھاشا ہے۔ ساری بھاشاؤں کو ملانے کے بعد میں اس کا جو ارتھ نکلتا ہے، اس کا جو مطلب نکلتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کو نہانا ہے۔ غسل بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ تو اب ہم لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ میں ایک بات، غسل بولے تو کیا؟ نہانا بولے تو کیا؟ جڑکا ماربے نہانا، اسنانا اندرے نہانا۔ سب ملائیں گے تو وہیں آئیں گے جہاں سے ہم لوگ نکلے تھے۔ کیا کرنے کے لیے؟ نہانے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں جو چیزیں ضروری چیزیں ہیں وہ 3 ہیں۔ اگر ان 3 میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑ دیا تو غسل ہوگا ہی نہیں۔ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پہلا، کلی کرنا گرگرے کے ساتھ۔ اب کلی کس طرح کرنا؟ خالی منہ میں پانی لے گا، ایسا پھینکنا نہیں، بلکہ اپنے زبان اٹھانا، پانی نیچے جانا، اس کے دانتوں کے اندر کچھ سپڑا ہے تو اس کو پہلے سے صاف کر لینا، اور دانتوں کی کھڑکیاں جو ہے نا اسے کھلی رکھنا۔ دانتوں کی جو کھڑکی ہے جہاں سے ہوا پاس ہوتی رہتی ہے، اندر جانا باہر آنا، اس کو کلیئر رکھنا۔ دانتوں کی جڑوں تک جو نا پانی پہنچ جانا۔ یہ جو گال ہے، گالوں کے اندر بھی پانی پہنچ جانا اور ہمیں پہنچانا۔ زبان کے اندر پانی، نیچے پانی جو نا پہنچانا۔ حلق کے لاسٹ بارڈر تک بھی ہم کو پانی پہنچانا۔ کیا؟ کلی کرنے کا مطلب، گرگرا کرنے کا مطلب یہ نہیں خالی ایسا پھینک دیا، نہیں، اچھی طریقے سے زبان اٹھا کر کے پانی نیچے پہنچانے کے بعد میں مسوڑوں کے جو نا یہ جو گال ہے، گالوں کے اڑوس پڑوس میں، اور پھر حلق کے کنارے تک بھی ہم کو پانی پہنچانا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اگر کسی نے صرف کلی کیا اور دانتوں کو صفائی نہیں کیا، دانتوں کے اندر جو چیزیں اٹکی ہوتی ہیں کھانا پینا کھانے کے بعد میں، کچھ سفید چیزیں دانتوں کے اوپر جو نا وہ جم جاتی ہیں، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، ہوائیں پاس نہیں ہوتی، ایسی صورت میں تم نے ایسا ہی غسل کرنے کی کوشش کی تو غسل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی دانتوں میں پہلے، نہانے سے پہلے کیا کرنا؟ اچھی طریقے سے، پان کھانے والے، گٹکا کھانے والے، گوشت کھانے والے، اس کا خیال رکھنا۔ سپاری کھانے والے، بڑی سوپ کھانے والے، جو دانتوں میں جانے کے بعد میں بلاک ہو سکتا ہے راستہ،
ان کو کیا کرنا پہلے ہی کلیئر کر لینا. یہ کب کرنا؟ اندر جانے کے بعد میں نہیں. وہاں کاڑے نہیں ملتے, کپڑے بھی تمہارے جسم سے اتر گئے ہوتے ہیں, کاڑے میں نہیں رہتے. ایسی صورت میں تم وہاں جو نا کاڑی ڈھونڈے ہمیں نہیں ملے, چلو ہم کیا کریں گے بول کو. ایسے ہی جو نا وہ ہاتھ لوبان وڑی فاتحہ بولیں گے تو آگا آگا اللہ. سمجھ میں بات آپ کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ سب سے پہلے جو نا وہ کلیئر کرنا ہے راستہ. اس کے بعد میں جو پہلا فرض ہے کلی کے ساتھ گرگرا کرنا. اگر روزے کی حالت میں ہے تو صرف اور صرف کلی کرنا. کیا کرنا؟ جی, اگر روزے کی حالت میں تو کیا کرنا؟ صرف اور صرف کلی کرنا. کلی بھی کیسے کرنا؟ جلدی بتائیں, کلی کیسے کرنا؟ خالی زبان کے اوپر پانی لاگو نہیں کرنا, زبان اٹھاتے رہنا, پانی نیچے پہنچاتے رہنا. مسوڑوں کے یہ جو گال ہے, گال کے اندر اندر دانتوں کے پورے کنارے کنارے پر اوپر نیچے اچھی طریقے سے پانی کلی کر کے پہنچنا. دانتوں کو صفائی کے ساتھ میں کاٹنا. ہاں, کچھ لوگوں کی بار 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 سپاری پان کھانے کی عادت رہتی. ایسی صورت میں اگر کہیں کچھ اٹک گیا اور اس کو نکالنے میں تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کو منع فرمایا گیا ہے. اگر وہ نہ بھی نکالے اور اچھی طریقے سے پانی صاف جو نا وہ پہنچائے گا تو اس کی وہ غسل ہو جائے گا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا فرض, نہانے میں دوسری ضروری چیز ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. کہاں نرم ہڈی کہاں ہے؟ دیکھو یہ جو ہل رہی ہے اس کو نرم ہڈی بولتے ہیں. کس کو دکھاؤ, سب کے پاس ہے نا یہ ہلتی ہوا نرم ہڈی, اس کے تک پانی آپ کو پہنچانا ہے. 3 مرتبہ پانی پہنچانا. اندر ہمارا جو نیٹ رہتا وہ سوکھ جانے کے بعد میں چپڑے ہو جاتے ہیں تو اسے نکالنا فرض ہے. بعد میں نکالنے کو ہاتھوں ملیں گے تو نہیں چلتا. کچھ لوگ بچے جو ملتے نا انہوں کیا کرتے ہیں, بولو ہلو کون نے دیکھنے میں اندر کا نکالتے منہ میں ڈالے. ایسا کرتے, بچوں کی عادت رہتی. لیکن میں آپ کے سامنے بتاؤں, ناک کے اندر صفائی کرنا بہت ضروری ہے انگلی ڈال کر کے. اور انگلی ڈالنے کے بعد میں کچھ اکڑے جو نا سوکھنے کے وہیں سوکھ کر کے اکڑے بن جاتے ہیں. وہ اکڑے جو نا ہمیں نکالنا وہاں سے. وہ جب تک صاف نہیں کریں گے اس کے جہاں وہ چپکے سے وہ جگہ جو چپکی سو جگہ اسے صاف نہیں کریں گے, وہاں تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا غسل دیکھو کتنی ضروری چیز ہے. یوں پانی ڈالا, یوں چھنکیا, یوں پانی ڈالا, یوں چھنک لیا, ہم نے سمجھ لیا کہ جو نا ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اندر جو پانی بہت سارے جگہوں پر کیا ہوتا ہے, کئی مرتبہ سردی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بال بھی جو نا وہ اس میں چپک جاتے ہیں اور وہ نکلتا نہیں جلدی. تو تھوڑا وہاں ٹائم لگے گا آپ کو, 1 2 4 10 سیکنڈ آپ کو ٹائم لگے گا. تو آپ اپنا وہ ٹائم لگائیں وہاں پہ, پہلا اس کو کلیئر کریں. کیونکہ اگر غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک, جلدی بولو, ناک کی نرم ہڈی تک. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پہلا فرض کیا بتائیں؟ کلی کس کے طریقے سے کرنا؟ گرگرے کے ساتھ. زبان اٹھانا جو نا چاروں طرف اپنے جو نا یہ گالوں کے چاروں طرف اوپر نیچے آگے پیچھے پانی پہنچنا. زبان کے اندر, زبان نیچے ہے تو داڑوں کے جہاں سے جو نا وہ دانتوں کو جو نا اگتے رہتے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا, یہ ہمارے لیے فرض ہے. تیسرا فرض پورے جسم کے اوپر ایسا پانی بہانا کہ ایک بال کی برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. کیسے؟ سر کے بالوں سے پیر کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے, ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا فرض ہے. کیا کرنا؟ پانی بہہ جانا فرض ہے. اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی سر پر پانی ڈال کر بدن پر صرف ہاتھ سے ملنا شروع کرتے ہیں. سر پر پانی ڈالتے ہیں لیکن ہاتھ بدن کے پر ایسا پانی گرا ہے سوچ ہے, اب مل لے بولو ایسا کرتے ہیں. اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا.
جیسے سر پہ تم نے پانی ڈال کر کے سر کو بھگو لیا، ویسے اسی طریقے سے کندھوں پر بھی پانی ڈال کر کے آپ کو یہاں پر بھی پانی بہہ جانا. اس کے لیے آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک مرتبہ آپ نے پانی ڈال دیا، اچھی طریقے سے سر کے اندر جو نا انگلیاں ڈالی، جڑوں تک انگلیاں پہنچا کر کے آپ نے سر کو صاف کیا. اس کے بعد میں آپ نے پھر پانی ڈالا تو وہ پانی پھر بدن کے اوپر گرا، بدن مل لیا. اس کے بعد میں جب بدن پورا آگے پیچھے اچھی طریقے سے تم نے پانی پہنچا دیا، اب آپ تھوڑا پانی لیں، کندھے پر ڈالیں، تاکہ جہاں جہاں پانی پہنچا ہوا ہے وہاں وہاں پانی بہہ جائے. کیا ہو جانا؟ پانی بہہ جانا، ہمارے بدن کے اوپر سے پانی بہہ جانا، یہاں سے پانی بہہ جانا. تھوڑا پانی یہاں کلی کچا ہوا تھا، میں ایسا سا رگڑ لیا تو جو نا میرا وہ غسل یاد رکھیں گے. پانی میں ڈالوں گا، یہاں سے پانی گر کو نکل جانا. پانی یہاں جو پڑا ہوا ہے سر کا، وہ پانی لے کر کے میں نے ایسا ملنے سے میرا غسل نہیں ہوگا، بلکہ میرا پانی جہاں میں نے وہ ملا ہوا ہے وہاں پر پانی بہہ جانا، تبھی جا کر کے ہمارا غسل ہوگا. اس سے پہلے ہمارا غسل ہمارے پورے جسم سے، یہ بھویں ہیں، بھویں کے اندر پانی ہمیں ایسا سا کر کو پہنچا ہے. اب ایسا کر کے پہنچا دیا، لیکن اب اس کے بعد میں جو سر کے اوپر ڈالیں گے تو یہاں سے پانی نکل جانا، بہہ جانا. داڑھی کے اندر بھی پانی جو نا ہم لوگ پہنچائے تھے، اب یہ پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد میں یہاں ڈالیں گے تو داڑھی کے اندر کا پانی پورا بہہ جانا، یہاں سے بھی پانی بہہ جانا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک انہیں دھلنے میں خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے. کچھ ایسے جسم کے پارٹس ہیں جب تک ہمیں ہاتھ لگا کر دھوتے نہیں وہاں تب تک وہ پاکیز نہیں ہوتا حصہ. فار ایگزامپل اپنے رانوں میں، بغلوں میں، سمجھے، کانوں میں ہاتھا پہنچانا چاہے ہو. تو غسل کے اندر ہم نے پورے جسم کے ایک بھی بال کو سوکھا نہیں رہنا. ایک چھوٹا سا بال بھی سوکھا اگر رہ گیا، پورا بیرل میں نے خالی کیا لیکن ایک بال سوکھا رہ گیا تو میرا غسل نہیں ہوگا. تو میرا وضو کرا تو وضو بھی میرا کوئی کام کا، پھر نماز پڑھوں گا تو نماز بھی کوئی کام کی، پھر دعا کروں گا تو دعا بھی وہ باب اجابت تک جا کر کے ٹکرانے والی نہیں ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ 3 فرض ہے. کتنے فرض ہیں؟ غسل اسی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ 3 فرض ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ غسل ہے. کون کون سے 3 فرض جلدی بتائیں. گرگرے کے ساتھ، اور اس کے اندر جو بھی جو نا گندگی ہوگی تو اس کو کیا کرنا؟ صاف کرنا. اس کے بعد میں تیسرا فرض پورے بدن پر ایسا پانی بہانا کہ ایک بال کی جگہ بھی سوکھی. بہانا کا حکم دیا گیا ہے. ایسا پانی رگڑنا، ایسا پانی جو نا وہ جیسے مالش کرتے باڈی کو، تیل مالش، ویسا نہیں، بلکہ پانی بہانے کا حکم دیا گیا. یہ 3 فرض، اس کو نہانا کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ غسل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بات کرنا، یعنی کہ نہانا. ہر چیز کو الگ الگ زبانوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. میرے زبان میں اس کو نہانا بولتے ہیں، عربی میں اس کو غسل بولتے ہیں، کوکنی میں اس کو نوپاکزا بولتے ہیں، مراٹھی میں اس کو انگوڑ کرائلا انگوڑ بولتے ہیں، اور کنڑ میں اس کو اسنانا بولتے ہیں، جھاڑکا بولتے ہیں، اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا بہت کچھ بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. کیا کرنا ہے؟ سب ملائیں گے تو سب ایک ہی چیز. کیا ہے وہ؟ نہانا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اب سنو، اب اس کو سٹارٹنگ سے میں واپس آپ کو بتاؤں. یہ 3 چیزیں معلوم ہے آپ کو. نہانے میں جب تک یہ 3 چیزیں نہیں کریں گے آپ، ان میں سے ایک بھی چھوڑیں گے تو آپ کا غسل نہیں. میں کلی نہیں کرتا، ناک میں پانی چڑھاتا ہوں میں، اور جو نا میں پورے بدن کو پانی ڈال لیتا ہوں، بولے تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا. تھوڑا پانی منہ میں ڈال لیا، کلی کر دیا تو آپ کا غسل، یعنی کہ آپ کو کلی کرنا بھی ہو تو اچھی طرح کلی کرنا، کہ آپ کے مسوڑوں کے اندر، آپ کے گالوں کے کنارے لاسٹ کونے تک بھی پانی پہنچنا، دانتوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچنا، حلق کے کنارے بارڈر تک بھی پانی آپ کو پہنچانا ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ناک کی نرم ہڈی کتنی ہے؟ یہ نرم ہڈی ہے.
بس اتنا پانی پہنچانا، اس سے زیادہ پہنچا کر کے جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوگا وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے جتنا کہا آپ نے اس سے زیادہ چڑھا دیا تو جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جہاں جہاں تک جو نا وہ چینٹیاں چڑھ کر کے آپ کو سر چڑھ کر کے بولنے لگے گی، وہ رسپانسبلٹی تمہاری۔ اب جب ہم لوگ ٹوائلٹ میں جائیں گے، آج کل اٹیچ باتھ روم رہتا ہے، اٹیچ یعنی باتھ بھی یعنی باتھ روم بھی رہتا ہے اور ٹوائلٹ بھی رہتا ہے، اس کو اٹیچ باتھ روم کہتے ہیں۔ اٹیچ کو اسی کو سمجھ لینا کہ جو نا یہ ٹوائلٹ ہے۔ تو اٹیچ باتھ روم کے اندر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ وہاں پر اپنا ٹاویل، اپنا صابن، اپنا شیمپو، اپنے چھوٹے کپڑے اور اپنی ضرورت کی چیزیں وہ لے کر کے اندر جائیں۔ وہاں بیٹھ کو جو نا پانی لاؤ، ٹاویل لاؤ۔ ہم لوگ کسی جو نا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں آئے کہ آپ کے پیچھے جو نا آواز لگانے میں ویٹر آ کر کے آپ کو دے دے کر کے چلے جائیں۔ ہم لوگ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جو ہے بات کرنا منع ہے۔ کیا کرنا نہیں کر سکتے بات وہاں پر۔ اگر ہم لوگ ٹوائلٹ میں رہ کر کے یا پھر باتھ روم میں رہ کر کے پورے بدن کے کپڑے نکال دے اور ہم لوگ نہانے کے لیے بیٹھے تو ایسی صورت میں وہاں ہم لوگ نہ بیوی کو بلا سکتے ہیں۔ ائی حضرت بیوی کو بلائیں تو چلتا تو ہمارے ساتھ میں رہتا، ہمیں اس کے ساتھ میں رہتا ہو نہیں میرے ساتھ میں۔ جب تم اس کے ساتھ میں رہتے ہو، وہ جب تمہارے ساتھ میں رہتی ہے وہ خاص مخصوص وقت ہوتا ہے، اتنا تمہیں جو نا پرسنل جو نا جو بھی معاملات رہتے ہیں وہ وہاں آپ کا جو نا یہ میٹر نہیں ہے۔ مگر جب نہانے کی باری آتی ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا سامان خود لے کر کے جانا ہے اور اپنے وہاں پر بات نہیں کرنا۔ کسی کا فون آیا تو بہت سارے لوگ جو نا کیا ہوا بھائی، ہاں اس طریقے کی باتیں بہت سارے لوگ جو نا وہ نہانے کے روم میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو نا مسجد کے ٹوائلٹوں میں بھی جو نا جو سے فون میں جو نا لگے رہتے ہیں، پیشاب کرتے کرتے کان کے پیچھے جو نا وہ فون لگاتے اور بات چیت چالو رہتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، اس سے آپ کو گناہ سر پہ لادا جائے گا، فرشتے آپ کے نام کے گناہ لکھے جائیں گے وہاں پہ۔ جب آپ باتھ روم میں جائیں نہانے کے لیے تو سب سے پہلا الٹا پیر رکھ کر کے جانا۔ کون سا پیر؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب نہانے کے لیے جاتے ہیں تو کون سا پیر رکھ کے جانا؟ الٹا پیر رکھ کر کے جانا۔ اور جب آپ اندر جائیں گے، اندر جانے کے بعد میں آپ اپنے ٹاویل کو ایک اونچی جگہ پر رکھیں، اپنے کپڑے بھی اونچی جگہ پر رکھیں، اور جس پانی میں آپ نہانے والے ہیں اس پانی میں آپ کا ہاتھ نہیں جانا۔ یاد رکھیں گے آج کل تو جو نا نل کی فیسلٹیز ہیں، شاور کی فیسلٹیز ہیں، تو آپ اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، اس لیے کہ یہ عادت بنے رہے آپ کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قافلوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے علاقوں میں جو نا نل کی فیسلٹی نہیں رہتی، ہمیں بکٹ لے جانا، اس میں جو جگ رہتا ہے اس میں سے ہمیں دھو لینے کا رہتا، اس میں سے ہمیں جو نا صفائی کا خیال رکھنا۔ تو ایسی جگہ پر ہمیں اپنے کی وہ بکٹ رکھنا کہ ہمارے اگر ہم نہا رہے ہوں گے تو ہمارے بدن کے چھینٹے اس بکٹ کے اندر واپس سے نہیں جا رہے ہوں گے، ایسی جگہ پر وہ ہمیں بکٹ کو رکھنا ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جب آپ اندر پہنچیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں تک جو نا اچھی طریقے سے آپ کو اس طریقے سے ہاتھوں کے انگلیوں کے جو نا حصے کے اندر اس طریقے سے خلل کرتے کرتے دھو لینا۔ اب یہ دھو لیا آپ نے، اب اگر یہ ہاتھ آپ کا پانی میں گر بھی جائے تو پانی ناپاک کیوں؟ جلدی بولو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا گندگی والا ہاتھ دھو لیا، اب یہ ہاتھ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ پانی کے اندر گر بھی جائے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ اندر بیٹھے تو قبلے کی طرف پہچاننا کہ قبلہ ادھر ہے تو مجھے ادھر چہرہ بھی نہیں کرنا ہے، ادھر میری پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ ادھر ہے تو نہ ادھر میرا چہرہ ہونا چاہیے نہ ادھر میری پیٹھ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ قبلے کے بالکل اپوزٹ ہو کر کے بیٹھ جانا۔ یہ قبلہ ہے تو ہم ادھر نہیں بیٹھیں گے، اس کے ادھر بیٹھیں گے، اس طرف چہرہ کریں گے، اس طرف پیٹھ کریں گے، یا تو پھر اس طرف پیٹھ کریں گے، اس طرف چہرہ کریں گے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، یہ خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ سب سے پہلا اتنا حصہ دھو لینا، کپڑے پورے نکال لیے، اتنا حصہ دھو لینا۔ اگر ناپاک تھے، آپ رات میں سوئے تھے، کچھ ہو گیا اور ہم ناپاک ہو گئے
ایسا ہوتا ہے جوانوں کا جو نا مسئلہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، احتلام وغیرہ ہو گیا تو آپ کو اتنی جگہ صاف پہلے کرنا ہے. اس کی حضرت کے جو نا ٹوال ہے تو لا بیٹا بس، اتنی جگہ کو کس طریقے سے صاف کرنا میں آپ کے سامنے بتا دوں. بیٹا چلے نیچے، کس طریقے سے صاف کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ ہم نے جو نا پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہماری لنگی ہے. کیا ہے یہ؟ اور اتنا اس میں جو نا وہ اتنا اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، اتنے اس میں. تو مجھے اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے، اتنا حصہ اس میں گندگی لگا ہوا ہے، تو مجھے اس کو تھوڑا سا لمبا پکڑنا ہے. نل ہے تو دونوں پیروں کے گھٹنوں میں اس کو سپڑا کر اچھی طریقے سے سلو نل رکھ کر کے اچھی طریقے سے، سلو اس لیے بول رہا ہوں کہ نل جب چالو کرتے تو بہت اسپیڈ آتا، تو اس کا پانی بھی اچھل کر کے جو ہم لوگ نہانے کے لیے رکھے ہیں اس میں پانی وہ بلسٹ ہو جاتا، اس کے اندر اچھل جاتا. اس لیے اتنا سلو رکھیں پانی کہ یہ کپڑے کے اوپر گرنے کے بعد میں اچھلنا نہیں. آپ دھوتے رہیں، اچھی طریقے سے گھستے رہیں، اس کو اچھی طریقے سے گھستے رہنا. یہ جو کپڑا تم نے نکالا، انڈر ویئر ہو، لنگی ہو جو ناپاک ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں دینا دھونے کے واسطے. ان کی طاقت کم، تمہاری طاقت زیادہ ہے. تمہاری طاقت سے تم کو دھونا ہے. بیوی کی طاقت اگر لگا کر کے بیوی اس کو کتنے مرتبہ بھی دھوئے گی تو یہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا. یاد رکھیں گے. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو نا اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو وہی کپڑے پہن کر کے نہا بھی لیتے ہیں. بہت سارے لوگ انڈر ویئر کے پر جو نا وہ پہن کر کے نہا لیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ اس سے غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے حضرت بولے 3 فرض کرنا کرتے نہیں تو غسل نہیں ہوتا، تو ہمیں کر لیے، لیکن وہ کون سا کپڑا پہن کے نہا رہے بولو؟ سب کچھ کر لیا حضرت بولنے کی وجہ سے، لیکن حضرت نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ناپاک کپڑے ہیں اس کو پہلا نکال کو دھو لینا. ابھی ہمیں غسل نہیں کرے، اب ہم لوگ اس کو دھو رہے ہیں، تو وہ بیوی کو حوالے نہیں کرنا، تو دھو بول، اچھی طریقے سے دھونا. اور اتنی دیر تک اس کو دھو لو، اگر نل ہے تو اتنی دیر تک دھو لو کہ تمہارا دل بولنا کہ اب یہ گندگی چلی گئی، اب یہ گندگی ہو سکے تو تھوڑا سا نرما صابن لگا کر کے جو نا وہیں پر اس کو رگڑ لو. تمہارا دل بولے گا کہ اب اس میں کی گندگی چلے گی. کم سے کم 2-3 منٹ اگر دھو لیں گے تو یقیناً اس کی گندگی چلی جاتی ہے. اور تمہارے اندر کتنی طاقت ہے وہ ساری طاقت لگا کر کے اگر نچوڑ لیں گے تو یہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا اور استعمال کے لائق ہو جائے گا. اب یہ جو کپڑا تم نے دھویا ہے اس کو نکال کر کے رکھ دو ذرا اونچی جگہ پر، اور پھر اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لو، اور پھر اس کے بعد میں اتنا حصہ دھو لینا اچھی طریقے سے. اور میں بولوں تھوڑا سا صابن لگا کر کے اگر ایک مرتبہ دھو لیں گے تو اس کی جو چکناہٹ رہتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اپنے جو شرمگاہ ہے مردوں کی، اس کے نیچے بھی جو نا جو تھیلی ہوتی ہے وہ تھیلی کے اندر لائننگ رہتی ہے، اس کے اندر مٹی میل وغیرہ جو نا چپکا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ناپاک کی لگی ہوتی ہے وہ بھی اس میں گھس گئی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو اس کو اس طریقے سے جو نا تھوڑا سا رگڑنے کے بعد میں وہ نکل جاتا ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اس کا خیال رکھیں گے. مجھے دیکھو آپ اس طریقے سے آپ کو اس کو رگڑنا ہے، اور اس کے بعد میں جب یہ دھو لیا آپ نے تو اب آپ کو وہ 3 فرض ادا کرنا ضروری ہے. پہلا گرگرے کے ساتھ میں کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا کر کے اندر کا پورا جو نا وہ صفائی کرنا. اگر کوئی چپڑے وغیرہ ہوں گے، کوئی بال وغیرہ جو نا جمے ہوئے ہوں گے تو اس کو پورا ڈھیلا کر لینا. یاد رکھیں گے صفائی کرنا. تیسرا پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، ایسا کہ ایک بال کی جگہ بھی سوکھی نہ رہے. نہ رہنے سے مراد بغلوں میں پانی جب تک ہم لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے پانی نہیں جاتا. ناف کے اندر جب تک ہم لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے پانی اوپر سے جائے گا لیکن اندر نہیں جائے گا. پیچھے ہمارے جو بم ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو نا گھیری ہے مل جاتی ہے ایک دوسرے سے، ملنے کی وجہ سے پانی یوں بہہ جاتا. دیکھو یہ مل گیا تو پانی اوپر جا رہا لیکن اندر. تو جب تک آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے
تب تک وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا. نہانے کے وقت میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرنا, آنکھ کھلے رکھنا تاکہ آنکھوں کے بارڈر میں, آنکھوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے. یہ غسل ہے. اسی طریقے سے ہم کو غسل کرنا ہے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ غسل کا طریقہ ہے. اگر اس میں غلطی ہوئی تو آپ ابھی کریکشن